بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ اس وقت آپ جو کتاب سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے انسان کامل۔ اس کے لکھنے والے کا نام ہے استاد شہید مرتضیٰ مطہری۔ اس کا چوتھا پارٹ ملاحظہ فرمائیے۔ مختلف موجودات کا کمال، پہلا حصہ۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے چند باتوں میں آزمایا تو انہوں نے پوری کر دی۔ تب خدا نے فرمایا میں تم کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کی اور میری اولاد میں سے؟ خدا نے فرمایا کہ ہاں، مگر میرے اس عہدے پر ظالموں میں سے کوئی شخص فائز نہیں ہو سکتا۔ یہ تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124۔ ہر موجود کا کمال دوسرے موجود کے کمال سے مختلف ہے۔ مثلا کامل انسان کامل فرشتے سے مختلف ہوتا ہے۔ اگر ایک فرشتہ اپنے فرشتہ ہونے میں کمال کی ممکن اعلیٰ اور آخری حد تک پہنچ جائے تو وہ اس سے مختلف ہے کہ ایک انسان اپنے انسان ہونے میں کمال کی آخری حد تک پہنچ جائے، کیونکہ وہی ہستیاں جنہوں نے ہمیں فرشتوں کے وجود سے آگاہ کیا ہے، انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ فرشتے وہ موجودات ہیں جو عقل محض، اندیشہ محض اور فکر محض سے پیدا کیے گئے ہیں، یعنی ان میں خاکی، مادی، شہوانی، غضبی وغیرہ کیفیات وجود نہیں رکھتی۔ ایسے ہی حیوانات ہیں کہ وہ محض خاکی ہیں، اور جس چیز کو قرآن مجید روح خدائی کہہ کر متعارف کراتا ہے وہ اس سے بے بہرا ہیں۔ بس انسان ہی ایک ایسا موجود ہے جو ان اوصاف سے مرکب ہے۔ الوی جو فرشتوں اور خاکیوں میں وجود رکھتے ہیں، انسان ایک ایسا موجود ہے جو ملکوتی بھی ہے اور ملکی بھی، یعنی الوی بھی ہے اور سفلی بھی۔ یہ تعبیر ایک حدیث کے متن سے ماخوذ ہے جو اصول کافی میں آئی ہے۔ بے شک خدا نے فرشتوں کو عقل دی اور شہوت نہیں دی، حیوانوں کو شہوت دی اور عقل نہیں دی، اور انسانوں کو عقل و شہوت دونوں دیے ہیں۔ پس جس انسان کی عقل اس کی شہوت پر غالب ہو وہ فرشتے سے بہتر ہے، اور جس انسان کی شہوت اس کی عقل پر غالب ہو وہ حیوان سے بدتر ہے۔ یہ روایت اہل سنت کے ہاں بھی اس سے ملتی جلتی عبارت کے ساتھ موجود ہے، اور مولوی مانوی نے بھی مثنوی میں اس حدیث کو نظم کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، حدیث میں آیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے دنیا میں 3 قسم کی مخلوق پیدا کی ہے۔ نمبر 2، ایک گروہ کو پوری عقل اور وجود کا علم عطا کیا ہے، اور وہ فرشتہ ہے جو رکوع و سجود کے علاوہ کچھ نہیں کھاتا۔ فرشتے کے عنصر میں حرص و ہوا نہیں ہے، اور وہ نور مطلق ہے جو خدا کے عشق سے زندہ ہے۔ نمبر 4، ایک دوسرا گروہ ہے جو دانش سے خالی ہے، اور وہ حیوان ہے جو گھاس کھا کر موٹا ہوتا ہے۔ نمبر 5، وہ استبل اور گھاس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، وہ شقاوت اور شرافت سے بے خبر ہے۔ نمبر 6، تیسرا گروہ آدم ذات اور بشر ہے، جس میں آدھے اوصاف فرشتے کے اور آدھے گدھے کے ہیں۔ نمبر 7، گدھے کے آدھے اوصاف سے وہ پستی کی جانب مائل ہوتا ہے، اور فرشتے کے آدھے اوصاف سے بلندی کی جانب مائل ہوتا ہے۔ نمبر 8، دیکھیے اس بلندی اور پستی کی جنگ میں کون غالب آتا ہے، اور ان دونوں میں سے کون بازی لے جاتا ہے۔ یہ تھی مثنوی مولانا روم کی صفحہ نمبر 316۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک گروہ نور مطلق سے پیدا کیا گیا ہے، اور ایک گروہ غصے اور شہوت سے، کہ جس سے مراد حیوانات ہیں، لیکن انسان کو خدا نے کب پیدا کیا ہے؟ کامل انسان اور کامل حیوان میں فرق ہے۔ ایک اعلیٰ مثالی اور کمال کی حد تک پہنچا ہوا گھوڑا ایک کامل انسان سے مختلف ہے۔
ایک کامل انسان ایک کامل فرشتہ بھی باہم مختلف ہیں۔ ان دونوں جنسوں سے کامل انسان کا فرق اس کی ذاتی ترکیب کی بنا پر ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے، ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے جس میں آج کل کی اصطلاح کے مطابق بہت سے اجزاء ملے ہوئے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ صلاحیتیں ہیں اور وہ اس مرحلے میں پہنچ چکا ہے کہ ہم اسے آزما کر دیکھیں، یعنی وہ مرکب نطفہ انسان کی شکل میں کمال کی اس حد پر پہنچ گیا ہے کہ ہم نے اسے آزاد، مختار اور ذمہ داری اٹھانے کے لائق قرار دیا ہے۔ پھر اس کی اسی صلاحیت کی بدولت اسے امتحان اور آزمائش میں ڈالا اور سزا و جزا کے قابل ٹھہرایا، لیکن دوسری مخلوقات میں یہ صلاحیت نہیں ہے۔ بس ہم نے اسے سنتا دیکھتا بنایا، ہم نے اس کو راستہ بھی دکھایا، اب وہ خواہ شکر گزار ہو خواہ ناشکرہ ہو۔ یہ تھی سورہ دہر کی آیت نمبر 2 اور 3۔ انسان کی آزادی و اختیار اور اس آزادی و اختیار کی بنیاد کو اس سے بہتر اور زیادہ خوبصورت طریقے سے بیان کرنا ممکن نہیں کہ ہم نے اسے آزمائش کے قابل سمجھا۔ ہم نے اسے سننے والا، دیکھنے والا اور جاننے والا قرار دیا۔ ہم نے اسے راستہ دکھایا اور پس یہ خود انسان ہی ہے جسے اپنے راستے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ لہذا کامل انسان وہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے جس میں بہت سے اجزاء ملے ہوئے ہیں، یعنی اس کے کامل ہونے کی وجہ اس کا مخلوط نطفے سے پیدا ہونا ہی ہے۔ کامل انسان اور فرشتے میں فرق ہے۔ کامل انسان کا کمال اس کے تعاون اور توازن میں ہے، یعنی ان مختلف استعدادوں میں تعادل اور توازن جو اس میں موجود ہیں۔ ایک انسان اس وقت کامل انسان بنتا ہے جب اس کا جھکاؤ فقط ایک استعداد کی جانب نہ ہو اور دوسری استعدادوں کی طرف سے غفلت نہ کرے، بلکہ اس کے اندر جتنی صلاحیتیں اور استعدادیں ہوں وہ ان سب کو ترقی دے، یعنی ان میں تعادل اور توازن قائم رکھے۔ علماء کا کہنا ہے کہ حقیقی عدل توازن اور ہم آہنگی کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ یہاں ہم آہنگی کے معنی یہ ہیں کہ انسان کی تمام استعدادوں کے ترقی کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ترقی ہم آہنگ ہو۔ اس نقطے کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ہم ایک سادہ مثال پیش کرتے ہیں۔ مثلا جب ایک لڑکا بڑھتا ہے تو اس کے ہاتھ ہوتے ہیں، پاؤں ہوتے ہیں، سر ہوتا ہے، آنکھیں ہوتی ہیں، ناک ہوتی ہے، منہ ہوتا ہے، دانت ہوتے ہیں اور اس کے اندرونی اعضاء اور آنتیں ہوتی ہیں۔ بس ایک سالم لڑکا وہ ہے جس کے تمام اعضاء بڑھیں اور ان کے بڑھنے میں ہم آہنگی بھی پائی جاتی ہو۔ اب ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک انسان ایسے بڑھتا ہے جیسے مضحکہ خیز کارٹون، کیریکیچر، CARICATURE، کیریکیچر یعنی ایسا ہو کہ اس کے بدن کے باقی حصے تو نہ بڑھیں اور فقط اس کی ناک اتنی بڑھے کہ اس کے باقی بدن کے برابر ہو جائے، یا اس کی آنکھیں یا سر بڑھے، یا اس کے ہاتھ بڑھیں لیکن پاؤں نہ بڑھیں، یا پاؤں بڑھیں مگر ہاتھ نہ بڑھیں، تو ایسا شخص بڑھتا ضرور ہے لیکن اس کے بڑھنے میں ہم آہنگی نہیں، اس لیے وہ سالم انسان نہیں ہوتا۔ کامل انسان وہ ہے جس کی تمام انسانی قدریں اکٹھی بڑھیں اور ان میں سے کوئی ایسی نہ ہوں جو بڑھنے سے رہ جائے، یعنی وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر بڑھیں اور بڑھ کر اعلیٰ درجے تک پہنچ جائیں۔ جب ایسا ہو جائے تو وہ انسان کامل ہو جاتا ہے، اور یہ وہ شخص ہے جسے قرآن مجید امام سے تعبیر کرتا ہے اور فرماتا ہے، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے چند باتوں میں آزمایا تو وہ انہوں نے پوری کر دی، تب خدا نے فرمایا میں تم کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کی اور میری اولاد سے؟ خدا نے فرمایا ہاں، مگر میرے اس عہدے پر ظالموں میں سے کوئی شخص فائز نہیں ہو سکتا۔ یہ تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا تعالیٰ کی جانب سے آنے والی بڑی بڑی آزمائشوں سے سرخرو نکلے۔ ان کاموں کو پورا
پورا کر دکھایا اور ان تمام امتحانوں میں اچھے نمبروں سے کامیاب ہوئے۔ وہ کوئی 1، 2، 3 یا 4 باتیں نہیں، بلکہ وہ ایسے بڑے بڑے امتحان تھے کہ جن میں سے ایک امتحان خدا کی راہ میں اپنے ہاتھوں اپنے فرزند کا سر کاٹنے پر آمادہ ہو جانا تھا۔ انہوں نے خدا کی مرضی کے آگے یہاں تک سر تسلیم خم کیا کہ جب وہ سمجھ گئے کہ خدا اس بارے میں حکم دے رہا ہے تو بے چون و چرا ذبح فرزند پر تیار ہو گئے۔ بالآخر عمل کا وقت آ گیا، پس دونوں نے ٹھان لی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا۔ یہ تھی سورہ صافات کی آیت نمبر 103۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنے اور اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے جب مکمل طور پر آمادہ ہو گئے تو ہم نے آواز دی، اے ابراہیم، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ یہ تھی سورہ صافات کی آیت نمبر 104 اور 105۔ یعنی اے ابراہیم، ہمارا مقصد پورا ہو گیا ہے، جو کچھ ہم چاہتے تھے وہ یہیں تک تھا۔ ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ سچ مچ تم اپنے بیٹے کا سر کاٹ دو، جو کچھ ہم تم سے چاہتے تھے وہ یہ تھا کہ ہمارے حکم اور ہماری مرضی کے مقابل تمہاری اطاعت کس حد تک ظاہر ہوتی ہے۔ یوں ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جانے سے لے کر بیٹے کو قربان گاہ میں لے جانے تک تنے تنہا تمام امتحانوں سے کامیاب گزرتے ہیں۔ اس میں شک ہی نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ایک امت خدا کے فرمانبردار بندے اور باطل سے کترا کر چلنے والے تھے۔ وہ ہرگز مشرکین میں سے نہ تھے۔ یہ تھی سورہ نحل کی آیت نمبر 120۔ انہوں نے اکیلے ہی ایک قوم اور ایک ملت سے مقابلہ کیا تو اس وقت ان سے کہا جاتا ہے، میں تم کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ یہ تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124۔ یعنی اے ابراہیم، اب تم اس مقام پر آپ پہنچے ہو کہ تمہیں دوسروں کے لیے مثال، نمونہ پیشوا اور امام ہونا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ اب تم ایک کامل انسان بن گئے ہو اور دوسرے انسانوں کو چاہیے کہ وہ کامل ہونے کے لیے تمہاری پیروی کریں اور تمہارے ساتھ مطابقت پیدا کریں۔ امام علی علیہ السلام بھی ایک کامل انسان ہیں۔ وہ اس لیے کامل ہیں کہ ان کے اندر تمام انسانی قدریں پروان چڑھیں، ترقی کے اعلیٰ درجے تک پہنچے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر پھلی پھولی ہیں۔ بس ان انسانی قدروں نے ان 3 شرطوں کے ساتھ ان کی ذات میں اعلیٰ درجے تک اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر ترقی کی ہے۔ بہتر ہوگا کہ ہم یہاں ہم آہنگی کے اس مسئلے کی کچھ اور وضاحت کر دیں۔ آپ نے سمندر کا مد و جزر دیکھا ہوگا یا کم از کم اس کے بارے میں سنا ہوگا۔ چنانچہ سمندر ہمیشہ مد و جزر کی حالت میں رہتا ہے، یعنی کبھی اس طرف کھینچتا ہے اور کبھی اس طرف کھینچتا ہے۔ یہ بات زمانہ قدیم سے ثابت ہو چکی ہے کہ چاند سمندروں کے مد و جزر میں بہت زیادہ تاثیر رکھتا ہے۔ سمندر ہمیشہ اچھلتا رہتا ہے کیونکہ وہ عموماً مد و جزر کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی وہ کبھی ادھر کو کھینچتا ہے اور کبھی ادھر کو کھینچتا ہے۔ قدرتی طور پر انسان کی روح اور انسانی معاشرہ بھی سمندر کی طرح ہمیشہ مد و جزر کی حالت میں ہوتا ہے۔ انسان کی روح ہمیشہ مد و جزر کی حالت میں ہوتی ہے اور اس طرف سے اس طرف کو کھینچتی ہے۔ معاشروں کا بھی یہی عالم ہے اور وہ بھی کبھی ادھر اور کبھی ادھر کھینچتے ہیں۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ معاشروں کے کھینچے جانے کا سبب افراد یا دوسرے واقعات ہوں، لیکن صورت یہی ہے۔ اور بالفعل ہمیں ان حیوانی نشانیوں سے حتیٰ کہ انسانی قدروں سے کوئی واسطہ نہیں۔ خود انسان کی بھی یہی کیفیت ہے، یعنی آپ ایسے افراد کو دیکھتے ہیں جن کا میلان واقعی انسانی میلان ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات وہ انسانی جبلتوں میں سے کسی ایک کی جانب ایسا ہی چڑھاؤ پیدا کر لیتے ہیں جیسے ادھر کو کھینچے جا رہے ہوں۔ پھر وہ یوں لڑکتے چلے جاتے ہیں کہ تمام دوسری قدریں بھول جاتے ہیں۔ یہ لوگ ایک ایسے آدمی کی مانند ہے
جس کا فقط کان یا ناک یا ہاتھ بڑھتا جاتا ہے۔ معاشروں میں زیادہ تر انحراف ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، تاہم سارا معاشرہ کسی وقت بھی باطل کی طرف گمراہی کے سبب نہیں بڑھتا، بلکہ لوگ حق بات میں افراد کی وجہ سے بھی غلط راستے پر لگ جاتے ہیں، اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ مثلاً انسانی قدروں میں سے ایک عبادت ہے کہ جس کی اسلام 100% تائید کرتا ہے۔ وہ عبادت سے اپنے خاص معنوں میں خدا کا ذکر مراد ہے، لیکن اسلام میں ہر وہ کام عبادت ہے جو ایک انسان خدا کی خاطر انجام دیتا ہے۔ چنانچہ جب وہ کام کاج کرتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنا اور اپنے خاندان والوں کا پیٹ پالے اور اپنے معاشرے کی خدمت کرے تو وہ عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ لیکن عبادت اپنے خاص معنوں یعنی خدا کے ساتھ خلوت کے معنوں میں نماز، دعا، مناجات اور تہجد وغیرہ ہی ہے، جو اسلام کے اجزاء ہیں اور اس میں سے حذف نہیں ہو سکتے۔ یہ عبادت بجائے خود ایک حقیقی قدر ہے، لیکن اگر اس میں احتیاط نہ برتی جائے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک معاشرہ فقط اس قدر کی جانب کھینچا چلا جاتا ہے۔ پھر آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ فقط عبادت کرنا، مسجد میں جانا، مستحب غسل کرنا، مستحب نماز پڑھنا، دعا مانگنا، تاکید پڑھنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہی اسلام بن جاتا ہے، یعنی وہ معاشرہ فقط ان چیزوں کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، اور اگر وہ اس راستے پر حد سے زیادہ بڑھ جائے تو اس کی تمام دوسری قدریں مسخ ہو کر رہ جاتی ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم تاریخ اسلام میں دیکھتے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں اس قسم کا رجحان پیدا ہو گیا تھا، اور خالصتاً بے غرض اشخاص کے جن پر کوئی تہمت نہیں لگائی جا سکتی، وہ اس راستے پر چل کھڑے ہوئے اور پھر اس میں توازن قائم نہ رکھ سکے۔ ایک ایسا شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں انسان ہوں، کیونکہ اس نے صرف ایک ہی پہلو کی طرف توجہ دی ہے۔ لہٰذا ہر انسان کو اپنے اندر مختلف خیالات کو ترقی دینا چاہیے، اور وہ ان سب کو ایسی ترقی دے جس میں ہم آہنگی پائی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ آپ کے کچھ اصحاب صرف عبادت میں محو ہو گئے ہیں۔ حضرت یہ سن کر بڑے بے چین ہوئے، مسجد میں تشریف لائے اور بآواز بلند فرمایا، یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ میری امت میں کچھ ایسے افراد پیدا ہو گئے ہیں، حالانکہ میں خود جو تمہارا پیغمبر ہوں ایسا نہیں ہوں، اور کبھی بھی رات سے صبح تک عبادت نہیں کرتا، بلکہ رات کے کچھ حصے میں آرام کرتا ہوں، سوتا ہوں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتا ہوں۔ اسی طرح میں ہر روز قطعاً روزہ بھی نہیں رکھتا، بلکہ کچھ دنوں کے روزے رکھتا ہوں اور باقی ماندہ دنوں میں غذا تناول کرتا ہوں۔ بس جن لوگوں نے عبادت میں محو رہنے کا یہ راستہ اختیار کیا ہے وہ میری سنت سے دور ہیں۔ ہاں، تو جب پیغمبر اکرم بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ اسلامی قدروں میں سے ایک دوسری قدروں کو اپنے اندر گم کر لینا چاہتی ہے، یعنی اسلامی معاشرے کا رجحان ایک طرف ہو گیا ہے، تو وہ اس کا سختی سے مقابلہ کرتے ہیں۔ عمرو بن عاص کے ایک بیٹے کا نام عبداللہ اور دوسرے کا نام محمد تھا۔ ان میں سے ایک یعنی محمد اپنے باپ کی مانند دنیا پرست اور حکومت کا خواہش مند تھا، اور اس کے تیسرے بیٹے کا نام نجیب تھا۔ عمرو بن عاص جب کبھی اپنے اول الذکر دو بیٹوں سے کوئی مشورہ طلب کرتا تو پہلا یعنی عبداللہ اسے امام علی علیہ السلام کی جانب دعوت دیتا اور کہتا کہ علی علیہ السلام کی حمایت کرو، جبکہ اس کا دوسرا بیٹا محمد کہتا تھا نہیں، تمہیں علی علیہ السلام سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، لہذا معاویہ کی طرف ہو جاؤ۔ عبداللہ کو عبادت سے لگاؤ تھا۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے راستے میں ملا اور فرمایا، اے عبداللہ، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم راتوں کو صبح ہونے تک عبادت کرتے ہو اور دن میں روزہ رکھتے ہو۔ اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ، ایسا ہی ہے۔ حضرت نے فرمایا، لیکن میں ایسا نہیں ہوں، اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتا اور نہ یہ درست ہے۔ بعض اوقات کسی معاشرے کا جھکاؤ زہد کی جانب ہو جاتا ہے، جو بجائے خود ایک حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ زہد ایک ایسی قدر ہے جس کے اچھے اثرات اور فوائد ہوتے ہیں۔ اگر ایک معاشرہ خوش بختی کا منہ دیکھے، یا کم از کم ہم اسے
اسلامی معاشرہ کہہ سکیں تو یہ ناممکن ہے کہ اس میں یہ عنصر اور یہ قدر موجود نہ ہوں، لیکن بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ یہی قدر سارے معاشرے کو اپنی جانب کھینچ لیتی ہے، اور پھر ہر چیز یعنی زید کی نظر ہو جاتی ہے اور کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ ایک اور قدر خدمت خلق ہے جو انسان کی قطعی اور مسلم قدروں میں سے ہے۔ یہ ایک انسانی قدر ہے جس کی اسلام بھی تائید کرتا ہے اور یہ خلق خدا کا خدمت گزار ہوتا ہے۔ اس بارے میں رسول اکرم نے بڑی سفارش اور حقیقتاً قرآن مجید میں بھی اس موضوع پر بہت کچھ آیا ہے، جیسا کہ اس نے باہم تعاون کرنے اور ایک دوسرے کی خدمت کرنے کے متعلق کہا ہے۔ نیکی یہی نہیں کہ تم نماز میں اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو خدا، قیامت، فرشتوں، خدا کی کتابوں اور انبیاء پر ایمان لائے۔ وہ خدا کی محبت میں اپنا مال قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں، پردیسیوں اور لونڈی و غلام کی گلو خلاصی میں صرف کرے۔ یہ تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177۔ پھر اس آیت کے آخر میں اسی قدر یعنی خدمت خلق کا ذکر آتا ہے۔ یہ ایک ایسی قدر ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک زمانے میں سعدی جیسا آدمی آتا ہے اور کہتا ہے عبادت بجز خدمت خلق نیز، یعنی فقط یہی ایک قدر ہے اور بس اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ تاہم شیخ سعدی عمل میں ایسے نہ تھے کہ خدمت کے علاوہ کوئی عبادت نہ کرتے ہوں، بلکہ یہاں انہوں نے شعر کی زبان میں خدمت خلق کی اہمیت واضح کی ہے۔ اس کے برعکس بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عبادت کی قدر کی نفی کریں، زہد کی قدر کی نفی کریں، علم کی قدر کی نفی کریں اور جہاد کی قدر کی نفی کریں، غرض یہ کہ ان تمام عظیم قدروں کی یکلخت نفی کر دیں جو اسلام میں موجود ہے، اور یہ نعرہ لگائیں کہ انسانیت یعنی خلق خدا کی خدمت ہی واحد انسانی قدر ہے۔ آج کل بالخصوص ہمارے کچھ روشن خیال حضرات یہ خیال کرتے ہیں کہ ایک بہت ہی بلند منطق ان کے ہاتھ آ گئی ہے اور انہوں نے اسے انسانیت اور انسان دوستی کا نام دے رکھا ہے۔ انسان دوستی سے کیا مراد ہے؟ اس کے معنی خلق خدا کی خدمت کرنے کے ہیں۔ خلق خدا کی خدمت کرنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ سوال ہے کہ خلق خدا میں کون کون شامل ہیں؟ اب ہم فرض کرتے ہیں کہ ہم نے خلق خدا کا پیٹ بھی بھر دیا اور اس کا بدن بھی ڈھک دیا، مگر بہرحال یہ کام کر کے ہم نے ایک حیوان کی خدمت کی ہے۔ اگر ہم خلق خدا کے لیے کسی بلند تر قدر کے قائل نہ ہوں اور تمام قدریں خلق خدا کی خدمت تک محدود ہوں تو نہ خود ہم میں اور نہ کسی دوسرے میں کوئی قدر موجود ہوگی۔ پھر تمام خلق خدا یعنی بھیڑوں کا ایک ریوڑ یا گھوڑوں کا ایک گلہ بن جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے کچھ حیوانوں کا پیٹ بھر دیا اور انہیں ڈھانک دیا، اگرچہ یہ بھی ایک اچھا کام ہے، لیکن کیا انسان کا انتہائی مقام یہی ہے کہ ہم اس کا پیٹ بھر دیں اور وہ اپنی حیوانیت پر برقرار رہے؟ کیا میری خدمت کرنے کی آخری حد بھی یہی ہے کہ ایک اپنے ہی جیسے حیوان کی خدمت کروں؟ کیا میرے جیسے دوسرے حیوانوں کی آخر حد یہ ہے کہ وہ کسی اپنے جیسے کی مثلاً میری خدمت کریں؟ نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ انسان کی خدمت ایک قدر تو ہے، مگر اس انسان میں انسانیت کا ہونا شرط ہے۔ میں نے ہمیشہ عرض کیا ہے کہ پیٹرس لو ممبا بھی انسان ہے، اور موشے چومبے بھی انسان ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ وہ خلق چاہے کیسی بھی ہو، مسئلہ فقط خلق خدا کی خدمت کا ہے، تو پھر پیٹرس لو ممبا بھی ہے اور موشے چومبے بھی ایک خلق ہے۔ آپ ان کے درمیان فرق کیوں کرتے ہیں؟ اگر سوال خدمت خلق ہی کا ہے تو پھر ابوذر اور معاویہ کے درمیان کیا فرق ہے؟ کیا ایسے مسائل میں یہ بھی ایک قسم کی افراط نہیں ہے؟ اس کے علاوہ مثلاً آپ آزادی کی قدر کو لیجئے۔
آزادی عظیم ترین اور بلند ترین قدروں میں سے ہے جو انسان کی حیوانیت کی حد سے بلند تر ہے۔ انسان کے لیے آزادی مادی قدروں سے بڑھ کر ایک قدر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جن میں معمولی سی بھی انسانیت ہوتی ہے وہ اس بات پر آمادہ ہو جاتے ہیں کہ چاہے بھوکے رہیں، ان کے تن پر کپڑا نہ ہو اور وہ بڑے مشکل حالات میں زندگی بسر کریں، لیکن یہ نہیں چاہتے کہ کسی دوسرے کے اسیر یا محکوم ہو، بلکہ وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ کتاب آئینہ دانشوراں میں ایک داستان نقل کی گئی ہے۔ یہ ایک بڑی عجیب داستان ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ابو علی سینا کچھ مدت وزیر بھی رہا تھا، لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وزارت کے نتیجے میں اسے اپنا علمی کام چھوڑنا پڑا۔ اپنے غیر معمولی نبوغ کے باوجود اگر وہ اپنی زندگی وزارت وغیرہ میں صرف نہ کرتا تو اس نے جو کچھ بنی نوع انسان کے لیے کیا ہے اس سے کہیں بڑھ کر کارنامے انجام دیتا۔ جیسا کہ ملا صدرہ جیسے اشخاص ہمیشہ افسوس کرتے ہیں کہ یہ شخصیت وزارت کی اس وادی میں کیوں جا گری۔ ایک دن ابو علی سینا بڑے جاہ و جلال اور وزارت عظمیٰ کے روب و داب کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہا تھا۔ اتفاقاً وہ ایک بیت الخلاء کے پاس سے گزرا جہاں ایک خاکروب صفائی کر رہا تھا۔ ابو علی غیر معمولی ہوش کا مالک تھا اور اس کے قوائے حسیہ بھی بہت مضبوط تھے۔ اس نے خاکروب کی آواز سنی اور اسے پتہ چلا کہ وہ یہ شعر گنگنا رہا ہے: گرامی داشتم اے نفس ازانت کے آسا بگذرت بر دل جہانت۔ وہ اپنے آپ سے خطاب کر کے کہہ رہا تھا کہ اے میرے نفس، میں تجھے اس لیے عزیز رکھتا ہوں کہ تیرا وقت اچھا کٹے۔ ابو علی سینا کو یہ دیکھ کر ہنسی آ گئی کہ یہ شخص سب سے گھٹیا کام انجام دے رہا ہے اور پھر اپنے نفس پر احسان دھر رہا ہے اور کہہ رہا ہے: گرامی داشتم ای نفس ازانت کے آسان بگذرت بر دل جہانت۔ ابو علی سینا نے اپنا گھوڑا ایک طرف کھڑا کیا، آگے آیا اور اسے آواز دے کر کہا: انصاف تو یہ ہے کہ تم نے اپنے نفس کو اتنا عزیز رکھا کہ اس سے بہتر ممکن ہی نہیں تھا۔ جب خاکروب نے اس کا چہرہ بشرہ اور لباس فاخرہ دیکھا تو اس نے پہچان لیا کہ یہ وزیر اعظم ابو علی ہے۔ تب اس نے کہا: میں نے یہ پیشہ اس لیے اختیار کیا ہے کہ تمہاری طرح کسی دوسرے کا محکوم بن کر نہ رہوں۔ تم یہ جو مال و متاع اور شان و شوکت رکھتے ہو، خاکروب کا کام کرنا اور آزاد رہنا اس سے بلکہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ تم محکوم اور تابع ہو۔ اور کہتے ہیں کہ ابو علی سینا شرم کے مارے پسینے پسینے ہو گیا اور سمجھ گیا کہ اس منطق کا کوئی جواب نہیں ہے، یہ ایک واقعیت اور حقیقت ہے، لیکن یہ ہے کیا؟ ہاں، یہ چیز حیوانی اور خاکی منطق میں کوئی معنی نہیں رکھتی کہ آدمی مرغ اور پلاؤ کنیز اور غلام گھوڑے اور ہاتھی اور حکومت اور وزارت کو چھوڑ کر خاکروب بن جائے اور پھر آزادی کی باتیں کرے۔ کیا آزادی کوئی ایسی چیز ہے جسے چھوڑا جا سکے؟ نہیں، لیکن انسان اعلیٰ اور باخبر ضمیر کے لیے آزادی اتنی قیمت رکھتی ہے کہ وہ خاکروبی کو محکومی پر ترجیح دیتا ہے۔ یہ آزادی واقعی ایک قدر ہے اور بہت بڑی قدر ہے۔ بعض اوقات انسان دیکھتا ہے کہ کچھ معاشروں میں یہ قدر بالکل بھلا دی گئی ہے، لیکن بعض اوقات وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ انسان میں یہ حس بیدار ہو گئی ہے، اور پھر جب یہ حس بیدار ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ بشریت کے معنی آزادی کے ہیں، بشر کے معنی آزادی کے ہیں، اور آزادی کے علاوہ کوئی قدر وجود ہی نہیں رکھتی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں تمام قدریں ایک قدر میں گم ہو جاتی ہیں جس کا نام آزادی ہے۔ ایک اور قدر عدالت ہے، یہ ایک قدر حکمت ہے اور عرفان وغیرہ بھی ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ عشق پر بہت زیادہ
تکیہ کرتے ہیں۔ مثلاً جو کچھ ہمارے عرفان و تصوف اور عرفانی غزلوں میں ہے وہ فقط ایک انسانی قدر عشق پر منحصر ہو کر رہ جاتا ہے۔